بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین کرام، دنیا بھر میں بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ کا جو دورہ خلیج ہے، بالخصوص سعودی عرب کے دورے کے بعد قطر جانا، بڑے بڑے فیصلے، بڑی بڑی ملاقاتیں، محمد بن سلمان اور احمد الشرع کے ساتھ مل کر شام پر سے پابندیوں کا اٹھانا، اور تازہ ترین یہ کہ بھارت کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے پاکستان کے ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی میں پاکستان کا جو جوہری ہتھیار ہے انہیں دینے کا کہہ دیا ہے۔ اس سب پر گفتگو کرنے کے لیے امور کے ماہر، مشرق وسطیٰ میں پاکستانی جو اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، علامہ حافظ طاہر اشرفی صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیے۔ علامہ صاحب، کیا صورتحال ہے؟ ٹرمپ کا جو دورہ سعودی عرب ہے، اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کا موجودہ دورہ ہے سعودی عرب، پاکستان، عالم اسلام، فلسطین، کشمیر، شام، سب کے لیے بہت اچھا ہے۔ مجھے تو سچی بات ہے کہ اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے پاکستان کا جس طرح ذکر کیا ہے اور پھر دنیا کو بتا دیا۔ ٹرمپ میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ حقائق کو بیان کر دیتا ہے بغیر کسی خوف کے، کھلا ڈلا آدمی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ سیز فائر ہم نے کروایا ہے، اور ہم نے انہیں کہا کہ اگر تم یہ کہو کہ یک طرفہ یہ کام نہیں چلے گا، اور اس نے ہماری قیادت کی تعریف کی کہ پاکستانی قیادت بہادر بھی ہے، سمجھدار بھی ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب میں آپ یہ دیکھیں گے، جس وقت ٹرمپ یہ باتیں کر رہا تھا، تو اگر کیمرے کو دیکھیں تو جو عرب بیٹھے تھے ان کے چہروں پہ جو خوشی تھی اور جو ایک مسرت تھی، وہ اس بات کا اظہار ہے کہ الحمدللہ پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاتح بنایا ہے۔ اور یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان کے ایٹمی اثاثے ایٹمی توانائی ایجنسی کے حوالے کریں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو عالمی مینٹل ہیلتھ کے ادارے ہیں، وہ یہ مودی، راجناتھ، اس طرح کے 4-5 جو ہیں، ان کو اپنی تحویل میں لے لیں تاکہ دنیا میں امن آ جائے۔ دنیا کو ہمارے ایٹمی اثاثوں سے خطرہ نہیں ہے، دنیا کو مودی اور ہندواتا اور نیتن یاہو اور گریٹ اسرائیل کی سوچ اور فکر سے خطرہ ہے۔ اس لیے ان 5-7-10 لوگوں کو اسرائیل سے لے کر ہندوستان تک اگر کوئی عالمی دماغی معائنے کا مرکز ہو تو وہاں بھیج دیا جائے تو دنیا میں امن آ جائے گا۔ اچھا علامہ صاحب، آپ نے سیز فائر کی بات کی، محمد بن سلمان کی موجودگی میں صدر ٹرمپ نے احمد الشرع سے ملاقات بھی کی، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ پاک بھارت سیز فائر ہو چکا، کیا ہم بہت جلد فلسطین یعنی اسرائیل اور حماس والا سیز فائر بھی سننے جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہفتوں کی بات نہیں، دنوں کی بات ہے، کیونکہ میرے پاس خبر یہ ہے کہ آج یا کل میں صدر ٹرمپ یہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں۔ بس انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ میرے وہ بہن بھائی غزہ میں، جن تک ہم تمام تر کوششوں کے باوجود، اور سچ یہی ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود ان تک جو ہے امدادی سامان کا سلسلہ بہت مشکل سے پہنچتا ہے، الحمدللہ ان کے لیے راستے کھل جائیں گے اور امدادی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور اس کا اگلی جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں یہ میں آپ کو کہتا جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ غزہ آباد ہوگا، اہل غزہ وہاں رہیں گے، اور اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو کیا یہ کریڈٹ بھی ایم بی ایس کو جائے گا؟ اور کس کو جاتا ہے؟ نہیں، بہت سارے لوگ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، یہ پابندیوں کی لفٹنگ، کہ بھائی یہ کیوں پابندیاں اٹھا دی امریکہ نے؟ وہ چاہ رہے ہیں کہ 40 سال مار کھائیے، 40 سال اور مار کھائیے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ احمد الشرع جو ہے وہ اپنی قوم کو جو ہے اور 40 سال وہ شامی پستے رہیں، اور یہ یہاں ان کے نام پہ چندے اور بھتے لیتے رہیں، فلسطینی مرتے رہیں، اور یہاں یہ جو ہے ان کے نام پہ چرغے مرغے اڑاتے رہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بہت اچھا کیا ٹرمپ نے بھی، احمد الشرع نے بھی، اور میں سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ کیا تھا، ایسے کیا تھا کیسے وہ امیر محمد بن سلمان نے جس جذبات کا اظہار کیا، اور پھر کھڑے ہو کے آپ اس کے چہرے پہ خوشی دیکھیں، بالکل یہ ایک حقیقی مسلمان کی خوشی تھی کہ میرے بھائی پر سے تکلیف اٹھی ہے۔ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ مجھے تو لگ رہا تھا خوشی سے ابھی رو دیں گے، اس طرح سے محمد بن سلمان اور پورا وہ ہال جس طرح سے کھڑا ہوا۔ ذرا وہ شامی بچوں سے تو پوچھو وہ محمد بن سلمان کے لیے کن جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہاں پر بیٹھے رات کو فلسطینیوں کے نام پہ چندے کرتے ہیں، شامیوں کے نام پہ روٹیاں توڑتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ شامیوں سے پوچھو کہ وہ محمد بن سلمان کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، ماشاءاللہ آپ کی گرپ بھی ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد جو
کشمیر ہے اس کو ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ کشمیر کا کیا مطلب ہے؟ کشمیر عالمی دنیا کی ٹیبل کے اوپر آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اب جہاں فلسطین کا ذکر ہوگا وہاں کشمیر کا بھی ذکر ہوگا جو بھولتے چلے جا رہے تھے. ٹھیک ہے. ہندوستان کو کشمیر پہ بات کرنی ہوگی. یہ بات آپ میری نوٹ کر لیں. اب کہیں پر بھی ہندوستان سے کوئی بھی بغیر کشمیر کے بات نہیں کرے گا. خواہ وہ ٹرمپ ہو, خواہ وہ یورپی یونین ہو, خواہ وہ برطانیہ ہو, خواہ وہ عرب ہوں, خواہ وہ عجم ہوں. بنیان المرصوص مارکہ حق نے کشمیر کو ٹیبل کے اوپر دوبارہ لا کے رکھ دیا ہے, اور اس پر میں اپنی قیادت کو, اپنے سپہ سالار کو, اپنے جوانوں کو, اپنی سیاسی قیادت کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. یہاں تو لوگ, ہمارے لوگ کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے گھبراتے تھے. میرے اللہ نے ایسا زبردست, مجھے لگتا یہ ہے کہ مودی نے یہ غلطی کی اس لیے کہ وہ مظلوم کشمیری جن کی آواز کہیں نہیں پہنچ رہی تھی, ان کی آواز چار سو گونجنی شروع ہو گئی ہے. اور الحمدللہ میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی کوئی میٹنگ, کوئی عالمی فورم پچھلے 5-6 دن میں ایسا نہیں ہے جس میں کشمیر کی بات نہیں ہو رہی. اچھا علامہ صاحب, یہ اتنی بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے مشرق وسطیٰ میں, اتنی بڑی مطلب 3 بڑے امت مسلمہ کے لیڈرز بھی ابھر کر آئے ہیں. MBS گو کے نوجوان ہیں لیکن ان کا ذکر اردوان صاحب کے ساتھ اور دیگر امت مسلمہ کے بڑے لیڈروں میں ان کا ہو رہا ہے, اور بڑا کلیدی کردار ہو رہا ہے. اس سب میں جو ہمارا برصغیر ہے, پاک و ہند ہے, اس ساری سچویشن کا پاک و ہند پر بالخصوص ہمارے پڑوس میں ایران بھی ہے, ہمارے پڑوس میں افغانستان بھی ہے, چائنا بھی ہے جس کے امریکہ سے ابھی واپس قربتیں بڑھ رہی ہیں, تو یہاں اس خطے پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں, ٹرمپ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جیو اور جینو دو, کھاؤ پیو, زندگی آرام سے گزارو. ٹھیک ہے. وہ اس پہ اپنی بساط کے مطابق عمل کرائے گا, اور کوئی بے وقوف نہیں ہے دنیا میں مودی کے علاوہ اور نیتنیاہو کے علاوہ. یہ دنیا کے 2 جاہل, بے وقوف, دہشت گرد 2 لوگ ہیں. ان کے علاوہ کوئی دنیا کا حکمران نہیں چاہتا کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے, دنیا کے لیے مصائب پیدا کرے. لہذا ٹرمپ کی بھی اور جو محمد بن سلمان کا ویژن 2030 ہے وہ دیکھیں, ان سب کی یہ خواہش ہے کہ دنیا میں امن ہو, اور ہماری بھی یہ خواہش ہے. ہم نے یہ بتایا دنیا کو, جو کام ہم نے 3 دن بعد کیا ہم پہلے دن بھی کر سکتے تھے جی, اور زیادہ ممکن ہے اچھا کرتے, لیکن ہم نے دنیا کو بتایا کہ ہم امن چاہتے ہیں. انہوں نے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے شہید کیے, عورتیں شہید کی. تو یہ اس لیے انشاءاللہ تعالی معاملات آگے کی طرف جا رہے ہیں, بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے ترکی کا ذکر کیا, میں یہاں پر ترکیہ کے صدر جناب طیب اردگان صاحب کا, آذربائیجان کا کمال, میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. ترکیہ کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے جس طرح اس مشکل مرحلے میں پاکستان کا ساتھ دیا, جس طرح سعودی عرب نے ہمارا ساتھ دیا, ایک محاذ ترکیہ نے سنبھالا, ایک محاذ سعودی عرب نے سنبھالا, آذربائیجان نے سنبھالا, اور بھی ممالک, ہم سب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے امن کے لیے تعاون ہمارے ساتھ کیا. اور میں ایک جملہ کہہ کے جانا چاہتا ہوں کہ پاکستان وانٹ پیس, پاکستان امن چاہتا ہے. اس خطے میں بھی, دنیا میں بھی, ہم فلسطینیوں کے لیے بھی امن چاہتے ہیں, ہم کشمیریوں کے لیے بھی امن چاہتے ہیں, اور یہی ہمیں لے کے آگے جانا ہے. بہت شکریہ علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہم ترکیہ کے بھی شکر گزار ہیں, آذربائیجان کے بھی شکر گزار ہیں, اور یہی بات وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج آذربائیجان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فرمائی کہ ہم سب آپ کے مشکور ہیں کہ آپ اتنا کھل کر ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور پاکستان نے 1971 کی جنگ کا بدلہ بھارت سے لے لیا ہے. یہ فرمانا تھا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.